ایک گل یاد رکھیو، ذرا قرب دیکھو، ذرا قرب دیکھو یار، اللہ اللہ اللہ، راتی جڑے موضوع تے میں تقریر کرنی ہے نا کینٹ، سارے لازمی آئے ہو، میں سپیشلی جمعے واسطے لہدہ تقریر تیار کیتی ہے تے وہ دے واسطے لہدہ تیار کیتی ہے، کیونکہ پھر تسی لوگ کی کہندے ہو کوئی گلاں سنائیاں سن، لیکن میرا ایک ذوق ہے، میں تہاں دس میں سارے صحابہ نال پیار کرنا وا، لیکن مینوں سب تو بہتا پیار سیدنا صدیق اکبر دے نال ہے، تے میں اپنے پتر دا نام وی ابو بکر رکھیا ہوا ہے۔ ہاں ہوندا ہے نا پیار ساریاں دے نال ہے، کیونکہ نقش بندیاں ساڈے سلسلے دے جڑے سردار نے سیدنا صدیق اکبر نے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ صدیق اکبر کا رب کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ ادھر حضرت والا صدیق اکبر کی عظمت پہ کوئی حرف آنے لگے، ایتھوں آیتاں آ رہی ہیں، ہاں جی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن، ایری تفسیر پڑھ کے دیکھو، کوئی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھو، اے صدیق اکبر دی شان دے اندر آیتہ موجود جی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر چلتے چلتے جب مدینہ پاک میں یہودیوں کی بستی میں پہنچے نا، تو ادھر یہودیوں کا ایک عالم جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا، آپ نے اسے دیکھ کے کہا، آپ نے کہا اے اللہ کو ڈر، تہاڈی کتاباں چ لکھیا محمد ربی اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہیں، کیوں تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس رب سے ڈروں جو رب فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ یہودیوں نے کہا، اس نے یہودیوں کا جو عالم تھا نا، کہتا ہے اس رب سے ڈروں جو فقیر ہے، یعنی قرآن کی آیت کا اس نے مذاق اڑایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے نا کہ قرض حسنا دو، او دا مطلب ہے نہیں مینوں دو، مطلب ہے وے غریباں نوں دو، میری راہ چ دو، تسی خرچ میرے بندیاں واسطے کرو گے میں تانوں ڈبل عطا کراں گا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس نے جناب والا اللہ پاک دی توہین کی تھی۔ یاد رکھیو اگر پیر کی غیرت رب کے لیے نہ جاگے وہ بغیرت ہے، اگر پیر کی غیرت نبی کے لیے نہ جاگے وہ پیر بغیرت ہے، جتنے مرضی اس کے مرید ہوں، جتنا مرضی اس کا سسٹم ہو، رب رب ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ہم رب کے بعد سب سے زیادہ جس کو مانتے ہیں ان کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنیا میرے رب دی توہین کی تھی، آپ نے انہوں چٹاکا ماریا، کی ماریا؟ آئے میں چٹاکا تاں آکھیا ہے، پنجابی تے ذرا مزہ آئی جاندا ہے نا، پیا بھی تے یہودی نوں ہے نا، آپ نے انہوں لپڑ ماریا، چٹاکا ماریا، اور اس لپڑ دا اتنا اثر ہویا وہ آ گیا نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتا ہے جی دیکھو صدیق اکبر نے سب کے سامنے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کیا ہے، میری بوتھی پہ چٹاکا لگایا ہے۔ نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا کیوں لگایا؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس نے توہین امیز جملہ بولا رب کے بارے میں، میرے سے برداشت نہیں ہوا، وہ مکر گیا، یہودی مکر گیا، کہتا ہے میں نے تو نہیں کہا، اس کے جتنے چمچے تھے اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کے ساتھ کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا، پڑھا چوتھا سپارہ، اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سونیا یہودی جھوٹا ہے، صدیق سچا ہے۔ اے تو اسی تانوں قرآن پڑھ پڑھ سنانے پیا، صدیق سچا جی ہے، شان صدیق اکبر، اینج نہیں حضرت والا، اینج نہیں ہے۔ دوسرا جمعہ ہے شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اینج کہنا دماد مست کلندر، صدیق دا پہلا نمبر، دماد مست کلندر۔ اسی قرآن دے نال لپا، اور میں تے کہنا بھئی اللہ دی بارگاہ جو دعا کریا کرو یا اللہ اس عقیدے تے موت دیں، اسی ایسی عقیدے تے رہنا چاہنے، اسی بھائی ایسی عقیدے تے مرنا چاہنے، ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن آکھے صدیق نے، قرآن آکھے، حضور آکھن انت صدیق، صدیق صدیق۔ کنز العمال دے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جدوں نبی پاک دی محفل چ کسی وجہ نہ نہیں نہ ہوندے سن تے بعد چ جدوں آندے سن تے صحابی کہندے سن اج حضور نے ایسا دسیا وے تے حضرت علی کہندے ہن قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھا دے سن پھر گل لیندے سن. ایک دن صدیق اکبر کہنے لگے حضور نے آکھیا آپ نے قسم نہیں لئی. وہ صحابی کہنے لگے میرے کولو قسماں تے ابو بکر کو قسم کیوں نہیں؟ حضرت علی کہنے لگے او دے کولو کس طرح قسم لواں جنوں خدا نے بھی صدیق آکھیا مصطفیٰ نے بھی صدیق آکھیا ہوئے. اے جی صدیق اکبر والذی، اور یاد رکھیو ہے اللہ دیو بندیو، ایک ہوندا ہے سچ، ایک ہوندا ہے سچ. کی ہوندا ہے اے ہن میں پانی پین لگاواں، تسی آکھو جی 10 منٹ رہ گئے سنا بیان ختم ہو آفس صاحب نے پانی پیتا ہے، پہلے میں پیتا ہے پھر تساں بیان کرنا. یعنی سچ ہوندا ہے جڑا وقوع تو بعد بیان کیتا جائے، واقعے تو بعد. اینج ہی ہے نا، پہلے تو نہیں نا ہوندا، بعد چ ہی ہوندا نا. لیکن پتہ صدیق کنوں آکھیدا ہے؟ صدیق کنوں آکھیدا جڑا گل پہلے کر چھڑے، پہلے ہی کر چھڑے. گل پہلے ہی کر چھڑے. اب دیکھو ذرا یہ صدیق کیسے صدیق. جدو غزوہ بدر دے اندر گرفتاریاں ہوئیاں نا کفار دیاں، نبی پاک نے صحابہ کو مشورہ لیا. مشورہ کرنا حضور دی سنت ہے، ورنہ حضور تو ود کے عقل مند کیڑا جے. مشورہ کریا کرو، بندہ بڑی وڈی نقصان تو بچ جاندا وے، بڑے وڈے خسارے کو بچ جاندا وے. نبی پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا، فرمایا عمر کی کرنا چاہیے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ جڑے صحابہ نے نا این کفار دے وچوں جے صحابی دا جڑا رشتہ دار ہے نا وہ صحابی اپنے رشتہ دار دی تون لا چھڑے، قتل کر دے انہوں. ایہو جی گلاں ہون نا تے کئیاں نوں بڑا وہ لگدا ہے جناب ہوئی اتنی سختی والی بات. میں کہا 22,000 فلسطین چ بندہ مار چھڑیا، تہاڈی غیرت نہیں جاگدی پئی؟ دیکھو نا اس طرح کا کوئی جملہ بولا جائے تو بھائی لوگوں کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہی اتنی سخت بات، 22,000 بندہ، 22,000 کوئی چھوٹا فگر ہے؟ حضرت عمر نے کیا یا رسول اللہ جیڑا صحابی کفار دے وچوں جس صحابی دا جیڑا رشتہ دار ہے وہ صحابی ہوری تون لا دے. حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھیا جی ابو بکر کی کرنا چاہیے؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ فدیہ لے لو انہاں کولوں. کی لے لو؟ فدیہ. قدرت دا فیصلہ اوہی ہی جڑا مشورہ حضرت عمر نے دیتا سی، بس صدیق اکبر دی زبان تو نکلیا ہی ہے فدیہ لے لو. رب کائنات نے جبریل نو بھیجیا جا کے محبوب نو آکھو تفادوہم، ساڈا فیصلہ بھی ہوئے جو صدیق نے آکھیا ہوا ہے. اے قرآن ہے، یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ہے صدیق اکبر، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا. اور یاد رکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یار ہر انسان میں خواہشات نہیں ہوتی، دوستو سارے ہوتی ہیں نا، فطری عمل ہے. صدیق اکبر کو پوچھا تہاڈی خواہش؟ کہندے نے پہلی خواہش تے آوے چہرہ حضور دا ہوئے نگاہاں میریاں ہونا ہے. دوسری خواہش فرماندے نے جنہ مال ہے میں حضور دے قدماں چ قربان کر چھڑنا ہے. فرمایا تیسری خواہش فرماندے نے ہر وقت میں حضور دی بارگاہ چ رہنا چاہنا ہے. یہ انہوں نے ساری زندگی. آپ کو پتہ ہے یہ جڑا گاندھی تھا امریکہ کا ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، اس نے جب اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائی نا، کابینہ کی میٹنگ جب اس نے بلائی تو کہنے لگا میں آپ کے سامنے رام وغیرہ لوگوں کی مثالیں پیش نہیں کروں گا. رام انہاں دے وڈے سن، کہتا میں ان کی مثالیں پیش نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی تاریخی لوگ نہیں ہیں. اس نے کہا میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا ابو بکر و عمر کی، جنہوں نے بادشاہت ملنے کے باوجود بھی فقیری کے اندر زندگی گزاری ہے. یا رسول اللہ، یا غوث حق چاہ رہا رسول کے غلام
رسول کے غلام. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ ہندو آپ بھی اگر آج اب یو کے چلے جائے نا، عمر لا موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کے اندر گزاری ہے. شانیں ایسے نہیں ملی ہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. دیکھو گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں ہوندیاں نے ہیں. مجھے بتائیں ہمارے ملک کا کوئی وزیر ایسا ہے جڑا صبح 6-7 بجے 8 بجے آ کے حضرت والا کو منڈی کا پھیرا لگاتا ہے کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ یہ تو سارے کام فون کے اوپر ہی کر دیتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں روزانہ دیکھتا تھا فجر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے. تو میں ایک دن پیچھے پیچھے جب میں گیا تو دیکھا کیا ہے کہ جھونپڑی ہے، مائی ہے، نبینا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ہو کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. اپنے ایمان سے بتانا، اپنے سروں پہ کبھی قرآن رکھ کے نا اپنے دل سے فیصلہ مانگنا. وہ جیڑا بندہ مدینہ پاک دی ایک مائی دا نا ادب کردا ہویا ہے، اور نبی پاک دی بیٹی دا کتنا ادب کردا ہوئے گا. دسو یار، گھر جا کے وہ کہ نبی پاک کی بیٹی تھی، وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا تھی، امت ہی تھی نا، کلمہ حضور کا پڑا تھا نا، جھاڑو پھیر دے پہ نہ جا کے، تو بی بی پاک کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. آپ ہی کھانا پکانا، آپ ہی کھوانا، تے جانا بھی فجر تو بعد. کام اوکھا نہیں، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر تے. حضرت عمر فاروق کہندے نے جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے نا، کہندے نے میں گیا، میں نے جھاڑو پھیرا، جھاڑو پھیر کے کھانا پکایا. جب میں کھلانے لگا نا تو مائی کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو مائی مجھے کہنے لگی آج ابو بکر لگتا ہے وصال کر گیا ہے. تو میں نے کہا مائی تو نبینا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تجھے کیسے پتہ لگا ہے؟ اس نے کہا بیٹا لقمہ تو نے بھی ڈالا ہے، لیکن ابو بکر جب ڈالتا تھا نا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ چبا کے ڈالتا تھا. اس رنگ میں زندگی گزاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے. لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، خدا کی قسم یہ قرآن کے دشمن ہیں. یہ لوگ در حقیقت حضور سے بغض رکھنے والے ہیں. منہاج العابدین کے اندر امام غزالی نے لکھا جب سے کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے، ایک دن بھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. جس نے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو وہ کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا جب آپ خلیفہ بنے، کپڑوں کی گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے. تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ادھر تو حضرت والا جڑا وزیر بن جائے، جڑا مشیر بن جائے، ان کے کبھی آپ وزیر بننے سے پہلے اثاثے دیکھو، وزیر بننے کے بعد اثاثے دیکھو، کیا حالات ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. کیڑا کاروبار یہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو محنت مزدوری کرتے ہوئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی ہے، جا رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کدھر؟ کہتے ہیں یار بال بچوں کا پیٹ بھی تو میں نے پالنا ہے. انہوں نے کہا پھر مسلمانوں کا کام کون کرے گا؟ بیت المال سے آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ماہانہ وظیفہ کتنا تھا کہ دسترخوان پہ روٹی کس طرح کی ہوتی تھی؟ خمیر کی ایک روٹی اور چٹنی. تم 5 قسم کے کھانے کھا کے اور پراڈو میں بیٹھ کے صدیق اکبر کو باتیں کرو. حضور نے فرمایا یہ ایسے لوگ نظر آئیں، کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. جب آپ نے دیکھا دسترخوان پہ ایک مرتبہ حلوہ آیا ہے، آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی وہ آٹا تھوڑا سا بچ جاتا تھا، وہ تھوڑا سا میٹھا بچ جاتا تھا، آج میں نے سوچا چلو حلوہ پکا دوں. آپ نے یہ نہیں کہا شاباش تو بڑا خیال رکھنے والی ہے نا. آپ بیت المال گئے اور ادھر جا کے آپ نے کہا اتنی مقدار کم کر دی جاؤ کیونکہ اتنے میں بھی میرا گزارا ہو جاتا ہے. غیرت مندی کا کوئی اظہار کرو. اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، بعد میں بھی مجھے لوگوں نے کہا آپ نے بات بالکل ٹھیک کی تھی. میں نے پہلے کہا تھا بھائی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایویں نہ ہر ایک دا کلپ سنیا کرو.
صدیق اکبر کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، آپ کہتے ہیں ان قربانیوں ہی کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنا نوازا، اتنا نوازا، دیکھو ذرا مماثلت تو دیکھو ذرا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، فرمایا جب حضور دنیا سے گئے عمر تھی 63 سال، صدیق بھی جب دنیا سے گئے تو عمر تھی 63 سال ہے۔ کہتے ہیں حضور جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے دن پیر کا تھا، صدیق اکبر بھی جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے دن پیر کا تھا۔ اور مماثلت دیکھو، قبر میں حضور کا اتارا مولا علی نے، قبر کو صدیق اکبر کو قبر میں اتارا مولا علی نے ہے۔ اور پھر آپ نے پہلے کہا، فرمایا میری وصیت ہے روزے کے سامنے لے جانا، جی آواز آ جائے تو کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کر دینا۔ آئے ہائے ہائے، آواز جڑی آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یہ یار کو یار کے ساتھ لٹا نہیں دیتے۔ ایک شعر آپ کو سناؤں، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ مزار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم کہتے ہو قرآن میں صدیق کا ذکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آج چونکہ یوم صدیق اکبر ہے، بالخصوص راتوں کو جہاں جہاں پہ پروگرام لازمی جائے ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت، والہانہ محبت، اس کے اندر آپ جتنی ترقی کر سکتے ہو کرو۔ کیوں؟ جس کو صدیق مل گئے ہیں نا، اس کو حضور مل گئے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ سب آج کی راتیں جو ہے نا، یہ آپ نے یہ نہیں کہنا دھند نکلی تھی، میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں، رات کو آنا، رات کو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ صدیق کہاں کہاں پہ حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ صدیق اکبر کے صرف قرب کو میں نے بیان کرنا ہے، قرب کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔